بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المعلمين ومقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. من الآن إلى قيام يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وحقوق غاصبهم ومنكر فضائلهم وحقوق غاصبهم ومنكر كرامتهم ومنكر مودتهم ومنكر فضائلهم اللعنة الدائمة إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين وفي الفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قد صدق الله المولانا العلي العظيم. صلوات محمد صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے خدا متعال کی تعریف ہے اور حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی، اور حمد و ثنا ہے اس رب جلی کی جس کی قبضہ قدرت میں مصطفیٰ محمد کی جان ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی جان جس کے قدرت میں ہے، علی مرتضیٰ کی جان بھی جس کے قدرت میں ہے، محمد مصطفیٰ کی جان بھی جس کے قدرت میں، علی مرتضیٰ کی جان بھی جس کے قدرت میں، حسن مجتبیٰ کی جان بھی قدرت جس کے قدرت میں، حسین سید شہداء کی جان بھی قدرت میں، مہدی مہدا کی جان بھی جس کے قدرت میں. حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے، اور محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت کریمہ کا اور آیت کریمہ کی تلاوت پر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں خدا متعال ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، توجہ میری طرف رہے، دعا کے بڑے. اے ایمان والو اپنے نفس اور اپنے نفوس کو بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہنم سے بچاؤ. اب جہنم سے بچو گے تب جہنم سے بچاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو. اب آیت کی تو مصداق بہت زیادہ ہے، لیکن میں ایک مصداق مد نظر رکھوں گا. ایک مصداق صرف یہ ہے کہ اگر محمد و اہل بیت محمد کے ذکر سے، جس طرح رسول اللہ فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، سبحان اللہ، ذکری ذکر اللہ العباد، میرا علی تم سب اپنی ذکر کو، یعنی تم اپنی مجالس کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے مزین کرو، خوبصورت کرو، سنگارو. اب علی محمد مصطفیٰ کا علی ہے وسیع کے بارے میں محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں. محمد مصطفیٰ فرما رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی مجلس کو مزین کرو تو علی ابن ابی طالب کا
ذکر کرو اور علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر کثیر عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ علی کا ذکر کثیر عبادت ہے، پتہ چل گیا۔ اگر قرآن میں آیت بھی ہے، اللہ فرما رہا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے ساتھ شیطان کو مقرر کر دوں گا، اور شیطان کو اب میں آیت کو حدیث سے، آیت کی تفسیر حدیث سے کروں گا۔ جس طرح اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ زخرف میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر ایسا ہے جس سے بھی جو منہ موڑے گا، چاہے انسان ہو، چاہے پرند ہو، چاہے فرند ہو، چاہے انسان، چاہے جن، جس مخلوق سے بھی تعلق رکھتا ہو، مگر میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اللہ اس کے لیے شیطان مقرر کر دے گا۔ یعنی یا تو اللہ اس کو شیطان بنا دے گا، یا تو اللہ اس کے لیے شیطان مقرر کر دے گا، چاہے وہ کائنات میں ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ حشر میں ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر جو بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے اللہ شیطان مقرر کر دے گا۔ تو اللہ کا ذکر، خود محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ علی کا ذکر ہے میرا ذکر، میرا ذکر ہے اللہ کا ذکر۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ذکر علی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سب سے بڑا اللہ کا ذکر علی کا ذکر ہے۔ اگر علی کا ذکر نہیں، اگر علی کا ذکر نہیں، کبھی بھی محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سید فلاں، سید فلاں، سید بذکر فلاں، بلکہ محمد مصطفیٰ نے یہ کہا سید مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اگر تم اپنی مجالسوں کو مزین کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی مجالسوں کو زینت بخشنا چاہتے ہو تو میرے بھائی کا علی کا، میرے بھائی علی کا ذکر کرو، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا یا علی لا یحبنا الا من طابت ولادتہ، یعنی آپ میں خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، آپ سے محبت وہی کرے گا جو ہوگا حلالی۔ آپ کا نام سن کے اگر جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ لینا حلالی ہے، اگر آپ کا نام سن کے منہ ٹیڑھا ہو جائے سمجھ لینا حرام۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ کا سبحان نام اللہ۔ سن کے منہ ٹیڑھا کر دے، منہ پہ گھونج آ جائے، یا منہ اپنی پہلی والی حالت سے متبدل ہو جائے، متغیر ہو جائے، سمجھ لینا حرامی ہے، کیونکہ حرامیوں کی پہچان ہوتی ہے یا تو ذکر علی کو مٹانا چاہتے ہیں یا تو اولاد علی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ محمد کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، علی سے مدد کیوں مانگتے ہو، تو میں کہوں گا کہ قرآن میں اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ والرسول وآمن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اے ایمان والو، اللہ تمہارا ولی اللہ ہے، یا تو رسول ولی ہے، اللہ اور رسول ولی ہے۔ اگر اللہ آسمان پر بھی ہو یا اللہ کسی جگہ پر بھی ہو تب بھی ولی ہے، اور محمد مصطفیٰ منبر پہ ہو تب بھی ولی، علی میدان میں ہو تب بھی ولی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ علی ولی ہے، علی ہے تمہارا ولی۔ اگر جو علی کی ولایت میں شک کرے، چاہے وہ کسی دین سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مولوی کی آج کل جو مولوی علی کے فضائل میں نقائص ڈھونڈتا ہے نا، علی کے اسرار میں نقائص ڈھونڈتا ہے، علی کے احکامات میں نقائص ڈھونڈتا ہے، علی کے مناقب میں نقائص ڈھونڈتا ہے، تو کیونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ خلق الحیات من ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے موت کو، اللہ نے حیات کو، موت تیری حیات بھی علی کے جوتیوں کا صدقہ ہے، تیری حیات بھی زہرا کی چادر کا صدقہ ہے۔ اگر ان سے میل رکھو گے، اگر ان سے دشمنی رکھو گے، اگر ان سے بغض رکھو گے تو پھر تم جنتی نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق الحیات من ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے حیات کو خلق کیا ہے میرے مولا کی ولایت کے صدقے، یعنی اللہ جنت کو ولایت علی کے صدقے خلق کر رہا ہے، جہنم کو ولایت علی کے صدقے، یونس کو ولایت علی کے صدقے، آدم کو ولایت علی کے صدقے، یحییٰ کو ولایت علی کے صدقے، یونس کو ولایت علی کے صدقے، یوسف کو ولایت علی کے صدقے، یعقوب کو ولایت علی کے صدقے، یونس کو ولایت علی کے صدقے، شیس کو ولایت علی کے صدقے، تمام انبیاء میرے مولا کے ولایت کے صدقے پیدا ہوئے، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دینی تھی مگر دو اقراروں کے بعد، یا تو میری نبوت کے اقرار کے بعد یا تو علی کی ولایت کے اقرار۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔
اللہ سبحان اللہ کیونکہ محمد مصطفیٰ کے بھائی کا ذکر ہی اس طرح ہے، اس لیے تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا جب بھی تم مجالس کرو یا محافل کرو میرے بھائی کا ذکر ضرور کیا کرو، کیونکہ میرے بھائی کا ذکر ایسا معیار ہے کہ حلالی الگ ہو جاتے ہیں حرامی الگ واہ ہو واہ جاتے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی سبحان ہیں۔ یہ اللہ ذکر ایسا ہے کہ اس میں حلالیوں کو بلایا جاتا ہے، حرامیوں کو مارا جاتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حرامی کبھی بھی اسی ذکر میں نہیں آ سکتا۔ واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے، اللہ نے اللہ محمد مصطفیٰ یہ کہتے ہیں نا یا علی مدد، کیوں کہتے ہیں اس کا میں جواب دے کے آگے بڑھوں گا۔ یا علی مدد ہم کہتے اس لیے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اللہ نے کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں، سورہ المائدہ، میں تمہارا ولی ہوں اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بھائی اب ہمیں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آیا، یا ادھر دیکھا تو محمد مصطفیٰ نظر آیا، ادھر دیکھا تو علی ابن ابی طالب نظر آئے۔ واہ بھائی واہ سبحان یہ اللہ دو اشخاص، یہ دو افراد ایسے ہیں جو اللہ نے منتخب کر دیے، یا تو محمد مصطفیٰ نظر آئے یا تو علی ابن ابی طالب نظر آئے۔ واہ 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 سبحان اللہ نعرہ حیدری سبحان بآواز بلند تر صلوات کہ اللہ کے گھر سے ہمیں علی نظر آیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اب میں یہ بھی عرض کر دوں برادران کو کہ علی سے مدد ہم کیوں مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے استاد علامہ شہید ناصر عباس صاحب سے لمس کالج ہے، یونیورسٹی ہے وہاں پہ لاہور میں یا اسلام آباد میں لاہور میں، وہاں پہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ وسیلے کو کیوں مانتے ہیں؟ قرآن میں ارشاد ہے یا آمن وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی آپ وسیلے کی طرف وسیلے کو تلاش کرو، وسیلے کو دو۔ تو علامہ صاحب سے پوچھا گیا کہ وسیلہ کہتے ہیں اسے، تو علامہ صاحب نے کہا وسیلے کی چھوٹی مثال میں دوں کہ اگر کوئی بچہ یہاں پہ کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے کہ علامہ صاحب آپ مجھے فلاں درخت سے میوہ اتار کے دیں، اگر میں اس سے میوہ توڑ کے ایک ہاتھ سے توڑوں اور دوسرے ہاتھ سے بچے کو دے دوں، تو علامہ صاحب نے کہا یہی وسیلہ ہے کہ یعنی بچہ نہیں پہنچ رہا، بڑا چھین کے یا توڑ کے اس درخت سے توڑ کے اس کو دے رہا، تو یہ ہے وسیلہ۔ تو ایک اور تھی وہ اہل سنت تھی، اس نے کہا کہ نہیں، اللہ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تو آپ کے شہرت سے بھی قریب ہے، شہرت جو ہے جس سے آپ سانس لیتے ہو، اگر وہ آپ کی توڑی جائے، وہ آپ کی کاٹی جائے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں تم ہم جو ہیں ہم آپ کے شہرت سے بھی آپ کے قریب ہیں، یعنی اللہ تو یہ فرما رہا ہے اللہ تو آپ کے شہرت کے قریب ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ صحیح بات کر رہے ہو، لیکن علامہ صاحب نے کہا کہ آپ کی مثال غلط ہے، کیونکہ آپ کی مثال اس طرح غلط ہے کیونکہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، ہاں ٹھیک بات ہے، بچہ چھوٹا ہے اور درخت پہ نہیں پہنچ رہا تھا اس لیے آپ کو وسیلہ بنایا، مگر درخت تو بچے سے دور تھا، مگر اللہ تو آپ کے قریب ہے اور اللہ تو آپ سے دور نہیں ہے، تو اللہ سے مدد مانگو نا، علی سے کی وسیلے سے کی، وسیلے سے مدد کی۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تیرا اللہ اتنا ہی قریب ہے تو جب تیری موت قریب آئے نا تو اللہ کو یہ کہنا کہ تمہارا گلا یہیں سے دبا دے، سبحان اللہ اللہ سے کہنا کہ تمہارا گلا یہیں سے دبا دے، ملک الموت کو نہ دے۔ واہ 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 تو علامہ صاحب نے بتایا اے بے وقوف لڑکی، تو یہ نہ سوچ کہ اللہ تیرے قریب ہے، اللہ تو تیرے قریب ہے، مگر اللہ نے کن کاموں کے لیے بندے مشخص کیے، اللہ نے ان بندوں کو مقرر کیا ہے کہ یہ سانس لے گا، یہ بارش برسائے گا، یہ پیغام رسول پر، یہ پیغام اللہ کا رسول تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ نے تمام ملائکہ کو کام دے دیا ہے۔ اسرائیل کا کام ہے سانس نکالنا، جبرائیل کا کام ہوا جو ختم ہو گیا، جبرائیل کا کام تھا پیغمبر پر اللہ کی وحی پہنچانا، جبرائیل کا کام تھا ختم ہو گیا، اسرائیل کا کام یہ ہے کہ وہ سانس نکالے۔ اگر تیرا اللہ اتنا تیرے قریب ہے تو اللہ کو کہنا تیرا گلا یہیں سے دبا دے، بس پتہ چل گیا کہ اس کی جو یہ واضح دلیل تھی وہ باطل ہو گئی، کیونکہ علامہ صاحب نے کہا اگر یہ خدا تیرے سامنے، اگر خدا تیرے قریب ہے تو پھر خدا کو کہنا ملک الموت کو نہ بھیجے، تیرا گلا یہیں دبا دے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، کیونکہ کائنات میں دو ایسے بڑے ہیں، ہمارے دو ایسے پیر ہیں،
ایک کعبے میں آیا ہے، ایک کعبے پر آئے گا. واہ 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 واہ. ایک کعبے میں آیا تھا، ایک کعبے پر آئے گا. ایک کو علی کہتے ہیں، دوسرے کو مہدی کہتے ہیں. ایک کعبے میں آیا تھا، ایک کعبے پر آئے گا. اگر جو علی کو مٹانا چاہتے ہیں، علی کے ذکر کو مٹانے کی کتنی بڑی کوشش کی گئی. علی کے ذکر کو فتواؤں کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی گئی. علی کے ذکر کو دھماکوں کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی گئی. علی کے ذکر کو، اولاد علی کے ذکر کو دھماکوں کے ذریعے، فتواؤں کے ذریعے، پتہ نہیں کن روابط، پتہ نہیں کن ذرائع کے ذریعے علی ابن ابی طالب کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں. تو میں تو اس ملا کے اوپر لعنت کر کے اس کو بتانا یہ چاہوں گا کہ اے ملا، تو دھماکے نہ کر، تو فتوانے لگا. دو بڑے کام کر. ان کو اگر وہ تم نے دو کام کر دیے، سمجھو تم نے علی کا نام مٹا دیا. دو بڑے کام کر اور شرط کر. پہلا یہ کام کر، ایک کعبہ گرا، دوسرا مسجد گرا. کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا، توجہ نہیں ضرورت ہے، جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ بڑے کام ہیں. اگر کوئی ملا اس ذکر کو مٹانا چاہتا ہے تو پھر دو کام کرے. پہلے تو کعبے کو گرائے، دوسری مسجد گرائے. جب تک یہ کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، اور جب تک یہ مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ذکر ہے. اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آؤں گا کہ اسی علی شہنشاہ کا بیٹا، جس کو حسن علی ہے، جس کو حسن ابن علی کہتے ہیں، ایک مرتبہ مولا حسن علیہ السلام کی ایک مرتبہ کیا ہوا تھا کہ آذربائیجان ایک بڑا ملک ہے. آذربائیجان کا ایک بڑا تاجر بھی تھا اور حاکم بھی تھا. آذربائیجان ملک ہے بڑا، اس کا ایک تاجر اور اس کا ایک حاکم تھا. ایک مرتبہ کیا ہے، روایت میں یہ بھی نقل ہوا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کے بارے میں دو روایتیں. کچھ کہتے ہیں کہ گھوڑے سے شکار پہ گئے تھے، گھوڑے سے گر کے مر گیا. کچھ یہ کہتے ہیں گھوڑے سے گر کے مر گیا. کچھ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی لشکر سے کسی آدمی کا اس کو تیر لگ گیا. خیر وہ مر گیا. جب یہ مر گیا تو اسی کو جب یہ مر گیا تو بادشاہ نے یہ کہا، جب بادشاہ کو اس ٹائم نہیں تھا، تو جب یہ پورا لشکر جو تھا یہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور روئے اور روتے دربار میں آیا. اور بادشاہ کو جب پتہ چلا، بادشاہ گرم ہو گیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس تو وزیر نے کہا یا ذل الہی حاکم کو کہتے تھے کسی دور میں، بادشاہ کو ذل الہی کہتے تھے، یعنی سایہ الہی. ذل الہی یا ذل الہی، یہ جو آپ کا بیٹا تھا یہ گھوڑے سے گر کے مر گیا، یا تو آپ نے کسی لشکر میں سے کسی آدمی کا اس کو تیر لگ گیا. خیر یہ مر گیا. اس کے بعد بادشاہ نے یہ کہا، اب میں بتاتا ہوں کہ امام کی طاقت کیا ہے، مولوی کی فتوا کی طاقت کیا ہے. مولوی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب حاکم کو یہ پتہ چل گیا تو حاکم نے یہ کہا کہ یہ جو میرے دربار والے مولے ہیں، میرے دربار والے مولوی ان کو بلاؤ، میرے دربار والے مولویوں کو بلاؤ. جب ان کو بلایا گیا انہوں نے کہا اے مولویوں، یہ میرا بیٹا جو مر گیا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو زندہ کرو. اب مولویوں کو بادشاہ کہہ رہا ہے. بادشاہ کا نام تھا فضل بن عامر نام یاد رہے، تاریخ کا نام فضل بن عامر. یہ حاکم تھا اور تاجر بھی تھا بڑا. اس نے جب مولویوں کو کہا کہ آپ میرے بیٹے کو زندہ کرو، تو مولویوں نے کہا لا یحیی الموتى الا اللہ. بھائی ہم تھوڑی خدا ہیں، ہم خدا تو نہیں ہے کہ ہم اس مردے کو زندہ کریں. توجہ ہے میری طرف؟ بسم اللہ. توجہ ہے میری طرف؟ توجہ رہے گا باب لطف آئے گا. تو بادشاہ کو کہا کہ ہم خدا تھوڑی ہے کہ ہم اس کو زندہ کریں. اب دیکھیں مولوی اور امام میں پتہ چل رہا ہے کہ مولوی کی حیثیت کیا ہے، امام کی طاقت کیا ہے. توجہ، مولوی کی حیثیت کیا ہے، امام کی طاقت کیا ہے. جب انہوں نے کہا کہ بھائی لا یحیی الموتى الا اللہ، اللہ کے علاوہ یہ جو مردے ہیں، یہ جو بواتی ہیں جو مر جاتے ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا. ہم تو مولوی ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ تو جب یہ حدیث پڑھتے ہو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو وارث انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو زندہ کرو میرے بیٹے کو. کھا کے میرا پیٹ بڑے کر دیے، پیٹ پھول گیا، پھر آپ لوگوں کے اب میرے بیٹے کو زندہ بھی کرو. جب مجھ پہ مصیبت آ پڑی ہے تو اب میرے بیٹے کو زندہ نہیں کر رہے. تو وزیر وہاں جو وزیر تھا وہ بڑا چالاک تھا. اس نے کہا یا ذل الہی، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. تو بادشاہ نے کہا کرو، عرض کرو.
تو بادشاہ نے جب یہ کہا کہ عرض کرو تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے. اس نے سنا میں نے سنا. اس نے کہا میں نے سنا ہے. کان رسول اللہ یحیی الموتى وکان امیر المؤمنین یفعل هذا. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کا رسول مردوں کو زندہ کرتا تھا. توجہ رہے میری طرف. بسم اللہ. اس نے کہا کہ اللہ کا رسول کیا کرتا تھا؟ مردوں کو زندہ کرتا تھا. اور میں نے یہ بھی سنا کہ اس کا ولی علی ابن ابی طالب بھی مردوں کو زندہ کرتا تھا. یہی کام کرتا تھا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ امام نے یہ بھی کہا کان یقول الامام. اس نے کہا کہ امام نے یہ بھی کہا لا یقول الامام اماما حتی یحیی الموتى ویقتل البترا. اور امام نے یہ بھی کہا, علی ابن ابی طالب نے یہ بھی کہا کہ امام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک دو کام نہ کرے. یا تو مردوں کو زندہ, یعنی دو کام نہ کرے. ایک کام تو یہ, یا مردوں کو زندہ کرے یا بارش کے قطروں کو اپنی ٹھوکروں کے نیچے رکھے. موت و حیات بھی اس کے جوتوں کے, یعنی موت و حیات بھی اس کے جوتوں کی ٹھوکروں کے نیچے ہو, اور یہ بارش برسانا, یہ رزق دینا بھی اس کے ہاتھوں کی ٹھوکر. واہ 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 سبحان اللہ. اسی کو امام کہتے ہیں. امام اسے کہتے ہیں جو پوری کائنات میں مختار ہو. جس طرح اللہ نے بھی کہا ہے نا قرآن میں کہ ہم نے ان کو ان کے علم کے مطابق, ان کے علم کی بنیاد میں ان کو مختار بنایا ہے. چاہے وہ کعبے میں ہو تو کعبے کے مختار ہیں, اگر نجف میں ہو تو نجف کے مختار, اگر کم میں ہو تو کم کے مختار. جہاں جہاں بھی یہ رہیں پوری کائنات کے مختار ہیں. اگر منبر پہ ہو تب بھی مختار, اگر آسمان پہ چلے جائیں معراج میں تب بھی مختار. سبحان اللہ. معراج پہ جائیں تب بھی مختار, اگر منبر پہ ہو تب بھی مختار, مگر وہ مختار مصطفیٰ ہے, یہ مختار علی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مختار علی ہے. تو جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے ایک علی اور ایک رسول زندہ کرتے تھے مردوں کو. تو اس نے کہا بتاؤ. اس نے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ یہ جو مولوی ہیں آپ تو ویسے ہی رہو گے, یہ تو مولوی صاحب ہیں, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں کرتا, اور تم تو بات ہی نہیں کر رہے ہو, تم تو نہیں بات کر رہے ہو. تم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دنیا میں ایک فرد ہے علی جسے کہتے ہیں, وہ علی زندہ کرتا ہے. ایک تو رسول کرتے تھے, رسول تو وفات پا گئے. اب علی جو زندہ کرتے تھے مردوں کو, اس نے کہا بتاؤ علی کہاں ملے گا. بادشاہ نے کیا کہا علی کہاں ملے گا. توجہ ہے میری طرف. بسم اللہ. اس نے کہا کہ علی کہاں ملے گا. تو اس نے کہا کہ علی بھی دنیا سے شہید ہو گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. اس نے کہا بیڑا تیرا کرا گا, پھر بھی میرا کام تو نہیں ہوا, کیونکہ میرا بیٹا مجھے زندہ کروانا, میرا بیٹا تو پھر بھی زندہ نہیں ہوا. تو اس نے کہا گھبرائے نہیں, میری بات تو پوری کرنے دیں. یا صلی اللہ یا حاکم, میری بات تو پوری کرنے دیں, میری بات پوری کرنے دیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, رسول اللہ بھی چلے گئے, علی بھی چلے گئے, مگر ایک شخص ایسا ہے جس کو علی کا ولی عہد کہتے ہیں. توجہ, علی کا ولی عہد حسن ابن علی کہتے ہیں. واہ واہ واہ. حسن ابن علی ایسا ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں علی کا قائم مقام ہوں, یعنی اپنے بابا علی کے اختیارات رکھتا ہوں, علی بابا کے بوزات رکھتا ہوں, علی باپ کے اسرار رکھتا ہوں, سارے علی ابن ابی طالب والے کام یہ کر سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. بھائی جب یہ بات ہوئی تو اس نے, میں مختصر کروں, بادشاہ نے اس کو کہا کہ جاؤ تجھے 3 دن کی مہلت ہے. اب یہ دیکھیں آذربائیجان اور مدینے میں ہے مولا حسن مشتبہ, اور آذربائیجان ملک, وہاں پہ یہ بادشاہ ہے اور یہ وزیر, اور میت بھی وہاں پڑی ہے لڑکے کی. اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو بادشاہ بھی وہاں, اب بہت بڑا فاصلہ ہے, مگر محمد مصطفیٰ کا نواسہ کیا کر رہا ہے, محمد مصطفیٰ کا نواسہ فہیم ہے. اور یہ بادشاہ کہتا ہے کہ تیرے پاس 3 دن کی مہلت ہے, تیرے پاس 3 دن کی مہلت ہے. اگر تم 3 دن کے بعد چوتھا سورج مجھے نظر آ گئے اور تم 3 دن کے بعد حسن ابن علی کو نہ لے کے آئے تو تمہارا گھر جلا دوں گا, تمہارے بچے مار دوں گا. یہ بات سبحان اللہ. تو جب یہ کہا تو وہ باہر نکلا اور اس نے وضو کیا. اب دیکھ رہے ہیں بندے کی بات, اب امام کتنا دور ہے, لیکن امام دیکھنا, امام کسے کہتے ہیں, مولویوں نے کام نہیں کیا. اب امام کی طاقت دیکھنا, امام کی جرأت
دیکھنا، امام کی سلطنت دیکھنا، کس کس چیز پر امام کی سلطنت ہے۔ امام نے جب یہ کہا، اس نے کہا کہ جب وضو کیا، وضو کر کے جب نماز پڑھی 2 رکعت، جب 2 رکعت نماز پڑھی تو یہ سجدے میں جب گیا نا، جب یہ سجدے میں گیا تو اس نے کہا ان کنت تسمع منادی اس نے کہا کہ اے حسین، اے حسن ابن علی، اگر تو میری سرگوشی سن رہا ہے تو میری مدد کو پہنچ۔ توجہ رہے، یعنی سجدے میں جا کر اس بندے نے یہ کہا اے حسن ابن علی، اگر تو میری آواز کو سن رہا ہے، اگر تو میری سرگوشی کو سن رہا ہے، اگر تو میری منادی کو سن رہا ہے، اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو میری مدد کو پہنچ۔ بس یہ کہنا تھا تو اس کے بعد کہتا ہے فَإِذَا بِرَجُلٍ، اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک مرد آیا جس نے مجھے ہلکی سی ٹھوکر لگائی، میں سجدے سے اس نے مجھے کہا افکی رجل، اے رجل اے مرد تو کھڑا ہو جا۔ اس نے کہا کہ اے مرد تو سجدے سے کھڑا ہو جا۔ بس جب میں سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہے، تو میں نے بندے کو دیکھ کر پریشان ہو کر کہا من انت، تو میں نے اس شخص کو کہا کہ تو کون ہے؟ تو امام نے کہا کون ہوں طلبت کا، میں وہ ہوں جسے تم نے طلب کیا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میں وہ ہوں جسے تم نے طلب کیا تھا۔ اب توجہ رہے، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ مولوی کے اختیار کی بات نہیں تھی، یہ ہے امام کی سلطنت، یہ ہے اللہ کے اختیار دی ہوئی امام کو کہ امام مدینے میں ہے، مگر اس نے پکارا اور امام حاضر ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ اس کا پکارنا اور امام حاضر ہو گئے۔ سماعت پڑھیں اللہ، حاضر ہو گئے۔ امام جب حاضر ہوئے تو اس نے کہا، جب امام حاضر ہوئے تو امام نے کہا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ امام نے کہا کیوں بلایا ہے؟ جبکہ امام دلوں کے مالک ہوتے ہیں۔ جب بھائی امام اتنی دور سے آ گیا ہے، کیا امام کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کس چیز کے لیے بلایا ہے؟ امام کو پتہ ہوگا، امام تو ہے دلوں کے مالک، امام ہے دلوں کے مالک، نبی مصطفیٰ کی طرح، جس طرح کہ محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا بیچ والا بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اگر پہلے کی ابتدا کرو گے تب بھی جنت، اگر پہلے کی ابتدا کرو گے تب بھی ہدایت پاؤ گے، اگر آخری کی ابتدا کرو گے تب بھی ہدایت پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب محمد مصطفیٰ کے نواسے نے کہا ٹھیک ہے آپ کا کیا کام ہے، تو اس نے کہا مولا میرے حاکم نے مجھے یہ کہا تھا، حاکم کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ مر گیا ہے، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کو میں نے آپ کے نام بتایا تاکہ ایک تو رسول اللہ تھے اور ایک علی تھے، اب وہ تو وفات پا گئے، اب ان کا ایک بیٹا ہے جس کو حسن بن علی کہتے ہیں، تو میں نے آپ کا نام لیا اور آپ کو پکارا ہے، اب آپ میری مدد کیجیے۔ تو امام نے کہا چلو، جب امام نے اس کو کہا چلو، جب امام دربار میں گئے، توجہ رہے میری طرف، جب امام دربار میں گئے تو امام نے کہا امام جب گئے تو سارے دربار میں جو درباری تھے سارے کھڑے اور بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے امام کا استقبال کیا، اس کے بعد جب امام کا استقبال کیا، اس کے بعد یہ ہوا جب امام کا استقبال کیا تو امام کو کہا یا امام کیا پیش کروں؟ امام نے کہا تو اور کوئی چیز نہ پیش کر، بس مردہ پیش کر۔ واہ واہ واہ، سبحان امام نے کہا اللہ۔ کہ مردہ پیش کر، تو امام نے ہاتھ رکھ کے کہا قم بإذن اللہ، امام نے کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو مردہ اٹھ گیا۔ تو اب میں مقصر مولوی کو بتانا چاہتا ہوں کہ تو علی اور اولاد علی میں نقائص ڈھونڈنے کی کوشش نہ کر، علی اور اولاد علی کی ولایت میں نقائص ڈھونڈنے کی کوشش نہ کر، بلکہ اپنا شجرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر، کیونکہ حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے علی کے فضائل آپ بیان کر رہے ہیں، آپ اولاد علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو یہ اس آپ کتاب تلاش نہ کرو بلکہ اس حرامی کا باپ تلاش کرو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ آپ اس حرامی کا باپ تلاش کرو، کیونکہ جس کا باپ ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی ماں شریف زادی نہیں ہوتی، وہ علی اور اولاد علی میں نقائص ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان نقائص اللہ۔ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا یحبک الا حرامی ولا یبغضک الا حرامی، اے علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر حلالی ہوگا، اور آپ سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر حرامی ہوگا۔ میں کہوں کیوں نہ کہوں، میں کہوں کہ اگر جو علی کا ذکر سنے وہ حسن
वाह 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 नारे जिसको बुलाते वही आते हैं। वाह 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 एक दूसरा मौजूद बयान करके आपकी जरूरतों को तमाम करो। एक मरतबा क्या हुआ, फराउन शाह जिसको मुआविया यजीद का बाप मुआविया, सही है ना, यजीद मुआविया का बाप, यजीद मुआविया का बेटा और मुआविया अबू सुफियान का बेटा, सही है। मुआविया के दरबार में एक मरतबा क्या हुआ, सारे दरबार में बैठे हुए हैं और सारे आदमी बैठे हुए थे। एक मरतबा क्या हुआ कि मुआविया ने एक प्रोपेगेंडा किया मौला की तस्लीम के लिए, मौला की इस्तेशाम के लिए और मौला को घटाने के लिए कि वाकई मौला इस तरह हो गया, फलां हो गया, ठीक है ना। जब मौला को उसने घटाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की, जब इसने बड़ी कोशिश की मौला को घटाने के लिए, ठीक है, इसने एहतमाम किया, दरबारों को बुलाया और सारों को जो दरबार के पास बैठे हुए थे उनको भी और बाहर से मेहमान बुलाए और सारों को बुलाकर उसने एक प्रोपेगेंडा की। उसने कहा कि मैं आज हसन इब्न अली को दावत दूंगा, हसन इब्न अली को आज क्या करूँगा, दावत दूंगा। जब मौला हसन को उसने दावत दी तो ठीक है, जब मौला हसन को उसने दावत दी तो तमाम दरबार तैयार था। मौला हसन अलैहिस्सलाम को जब इसने दावत दी और मौला हसन अलैहिस्सलाम दरबार में आए, फराउन शाह, मैं इसको अमीर शाह नहीं कहता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे उस्ताद जो थे अल्लामा शहीद नासिर अब्बास वो भी इसको फराउन शाह कहते थे, तो ये है भी फराउन शाह क्योंकि मेरे मौला ने इसके बारे में कहा। हमें पॉइंट लगा के आगे चलो, जो ये कहते हैं कि हाँ फलां और फलां भाई भाई, तो मैं उनको दलील देता हूँ, किताब नसाए काफिया मेरी किताब नहीं है, हम शियों की किताब नहीं है, उनकी किताब है नसाए काफिया, जाके देखो नसाए काफिया में मेरे मौला फरमाते हैं अन्नहु क़ाल ला यज्तबी फी क़ल्बि मुमिन अबदा, यानी फी क़ल्बि मुमिन अबदा, क्या हुब्बी व हुब्बी मुआविया, यानी मेरी और मुआविया की मोहब्बत, अन्नहु क़ाल ला यज्तबी हुब्बी व हुब्बी मुआविया, हुब्बी व हुब्बी मुआविया, हुब्बी व हुब्बी मुआविया ला यज्तबी फी क़ल्बि मुमिन अबदा, यानी मोमिन के दिल में ये जो कहते हैं फलां और फलां भाई भाई, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, या तो इस हदीस को अपनी किताबों से मिटाओ या तो फिर पाकिस्तान की दीवारों से मिटाओ, क्योंकि अली नबी भाई भाई हो सकते हैं मगर अली नूर है, अली कभी भी जुल्मत के साथ मिला था न मिलेगा। मेरे मौला ने फरमाया ना, मेरी मोहब्बत और फलां की मोहब्बत कभी भी मोमिन के दिल में इकट्ठे नहीं हो सकती। ला यज्तमी का मतलब ये होता है कि जमा नहीं होगी, कभी भी जमा नहीं होगी। हुब्बी व हुब्बी मुआविया, मेरी और मुआविया की मोहब्बत किसके दिल में, फी क़ल्बिल मुमिन अबदा, यानी मोमिन के दिल में कभी भी मेरी और मुआविया की मोहब्बत इकट्ठे हो नहीं सकती, तो है ना। तो फिर ये तो रद्द हो गए, ये जो हमारे भाई फलां और फलां भाई भाई, तो भाई भाई तो अभी हम क्या करें, मेरे मौला फरमा रहे हैं आपकी किताब, हमारी किताब में नहीं, आपके बाबे आपके खिलाफ और आपके बाबे के खिलाफ आपकी किताबों में हदीस दर्ज कर दी है। अभी चाहे तुम मानो या ना मानो, किताब में तुम्हारी हदीस है, अब तुम मानो ना मानो, अली नबी भाई भाई हो सकते हैं, अली फुला भाई भाई हो सकते हैं। उसके बाद जब ये मलऊन जब ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तस्दीक के लिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए इसने बड़ा एहतमाम कर दिया। जब मेरे मौला हसन दरबार में वारद हुए, जैसे ही मौला वारद हुए ना, तो एक दरबार में देखा उसने इस्तेज़ा करना शुरू कर दिया और दूसरों को बताया या अमीरुल मोमिनीन, इसको कहा फलां शाम को, या अमीरुल मोमिनीन हसन इब्न अली आ रहे हैं। तो भाई हसन इब्न अली आ गए तो सारों ने, और फराउन शाह ने प्रोपेगेंडा किया था, उसमें से एक प्रोपेगेंडा आज करूँगा। उसने ये किया था कि जब भी हसन इब्न अली आए ना, तो आपने क्या करना है, अपने आबा और अजदाद की खूबसूरतियाँ बयान कर देनी है और उसके कमालात बयान कर देने हैं कि हमारे बाप ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे फलां ऐसे थे। आपने ये काम कर देने हैं और अली के तस्लीम करनी है और हसन इब्न अली को घटाना है, हसन इब्न अली को नीचा दिखाना। जब ये कहा तो मेरे इमाम ने जब सुना ये और ये करने शुरू हो गए। जब मेरे इमाम आए तो इमाम ने करना शुरू किया, इन्होंने करना शुरू कर दिया। इमाम जलाल में आ गए। अब मैं ये कहूँगा अली के जलाल को जलाल आ गया, अली के जलाल को जलाल आ गया। अली है वजहुल्लाह, अब वजहुल्लाह के चेहरे को जलाल आया, अली के चेहरे को जलाल आया। जब अली के
میں ہوں مجید کا بیٹا. کائنات میں 3 مجید ہیں, یا تو عرش مجید ہے, یا تو قرآن مجید ہے, یا ابو طالب مجید ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جب میرے مولا نے کہا انا ابن الامجد ویرضا العصمت والصداق, میں وہ ہوں جس سے سیادت بھی راضی ہے, جس سے کبریائی بھی راضی ہے. واہ 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 واہ. میں وہ ہوں, میں حسن ابن علی ہوں. اور امام نے جلال میں آ کر کہا لو شئت جعلت عراقا شاما شاما عراقا رجلا امرتا امرتا رجلا, اگر میں چاہوں تو عراق کو شام, شام کو عراق بنا دوں. اگر میں مولوی کو تراجم مار کے کہوں گا کہ بھائی سنو, میرے امام کہے اگر میں عراق کو, میں اگر چاہوں تو عراق کو شام, شام کو عراق, اگر میں چاہوں تو عورت کو مرد, مرد کو عورت بنا دوں. واہ واہ یہ ہے واہ میرے واہ. مولا کے اختیار. اب مولوی کو سمجھ میں نہیں آتی, مولوی کہتا یہ تو کام سب اللہ کرتا ہے. تو پھر آؤ, یا تو امام کے مقابلے میں آؤ, یا تو یا امام کے مقابلے میں آؤ, یا تو پھر اللہ کی بات کو مان لو, کہو کہ ہاں اللہ ہی زندہ کرتا ہے. میں اللہ نے تو ان کو اختیارات دیے, اللہ کے اذن سے کام کرتے ہیں. اگر پھر بھی تو یہ شک ہے تو اپنی علم میں شک نہ کر, اپنا شجرے میں شک کر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ. شجرے میں شک کر. تو اس کے بعد جب میرے مولا نے یہ کہا کہ میں چاہوں تو عراق کو شام, شام کو عراق, مرد کو عورت کو مرد بناؤں, صحیح ہے نا. جب میرے مولا نے یہ کہا تو ایک ان حرامیوں میں سے ایک حرامی اٹھ کھڑا ہوا, حرامیوں میں سے ایک حرامی اٹھ کھڑا ہوا, کہا کہ اے مولا یا ابن ابی تراب, اے ابن تراب, اے علی کے بیٹے, اب من یقدر علی ذلک, یہ کس انسان میں قدرت ہے, یہ کس انسان کا مجال ہے, یہ کس انسان کی طاقت ہے کہ مردوں یہ کیا کرے, عورت کو مرد, مرد کو عورت بنا دے, مرد کو عورت, عورت کو مرد بنا دے, اور عراق کو شام, شام کو عراق بنا دے. تو بس امام نے فنظر الامام الیہ الشجرہ, امام نے اس کی طرف غصے سے دیکھا, فنظر الامام الیہ الشجرہ, امام نے اس کی غصے کی نظر سے دیکھا. امام نے کہا اب دیکھنا, امام مولوی نہیں, مولوی میں اور امام میں یہی فرق ہے. مولوی دم, درود, صلوات, صلاۃ, یہ ساری چیزیں پڑھتا ہے, لیکن امام نے یہ کوئی کام نہیں کیا. امام نے کہا اما تستحی ان تقعدی بین الرجال, کیا تجھے حیا نہیں آتی, تو عورت ہو کے مردوں کے درمیان میں کھڑی ہو. بس امام اسے کہتے ہیں جو صرف سوچے, امام اسے کہتے ہیں جو کہنے سے پہلے صرف سوچے, اگر ارادہ کرے تو آگے وہ چیز جو چاہے بن جاتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ حیدری. امام نے صرف اسے کہا کہ تم عورت ہو کے مردوں کے درمیان میں کھڑی ہو اور تجھے حیا نہیں ہے. تو مرد تھا, اب آپ نے کیا سنا, مرد تھا, ایک حرامی تھا مگر حرامزادی ہو گئی. تھا تو حرامی مگر حرامزادی ہو گئی, کیونکہ تھا مرد مگر حرامزادی عورت ہو گئی. جب عورت کو یہ کہا نا, امام نے یہ کہا فصیح, روایت میں ہے فصیح, اور بھاگنے لگی. جب بھاگنے لگی تو فنادہ الامام من عقبہا, امام نے اس کو پیچھے سے بلایا. امام نے کہا ولی علی کے ولی عہد کو بھوک کے جا رہی ہے, اور تم نے کیا سمجھا کہ سزا کم ہو گئی؟ نہیں, قد صارت اجارت رجلا, ایک اور بھی تیری سزا ہے, سزا سن کے جا. قد صارت اجارت رجلا, جو تم عورت گھر میں چھوڑ کے آئی تھی, اب مرد کو عورت بنا کے امام کہہ رہا ہے, امام فرما رہا ہے کہ جو تم عورت چھوڑ کے آئی تھی نا گھر, اسے میں نے مرد بنا دیا. اللہ نے اس کو کیا کیا, امام نے اس کو کیا کیا, اللہ کے اذن سے اللہ نے اتنا مختار بنایا ہے حسن بن علی کو کہ عراق کو شام, شام کو عراق بنا رہا ہے. تو ایک حرامی نے صرف اشکال کیا, ایک حرامی نے صرف شک کیا مولا کی ولایت میں, مولا کے مختار ہونے, مولا کے اختیار میں, کہ مولا آپ تو یہ انسان کر سکتا ہے. تو مولا نے کہا ہاں انسان کر سکتا ہے نا, اس لیے تو تجھے میں نے عورت بنایا, اور تیری جو گھر میں عورت تھی اس کو میں نے مرد بنا دیا. اور پھر روایت میں آگے ہے اسے خنثی پیدا ہوا. مولا نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ اس سے جو اولاد ہوئی وہ خنثی, آپ کی بات خنثی وہ ہو گیا. اس کے بعد جب یہ خنثی پیدا ہوا, اس کے بعد خیر, اس کے بعد جب امیر شام نے کیا کہا, یا ابا محمد, امیر شام نے غصے سے یہ کہا, یا ابا محمد لقد اہنتنی فی مقعدی وفضحتنی فی مجلسی, اے ابا محمد, اے حسن بن علی, تم نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا, تم نے میری ممبری, تم نے میرے تخت کا کوئی خیال نہیں رکھا, تم نے تو میری سانس تذلیل کر دی. میں نے تو تیری تذلیل کرنی چاہیے, لیکن اللہ نے اور تم نے تو میرے منہ میں بھول جاتی, واہ واہ واہ, تم نے تو میری تذلیل کر دی, تم نے میری کمر توڑ دی. جب یہ کہا تو امام نے کہا ٹھیک ہے,
تو اپنے تخت پہ گرم کرتا ہے نا، تو اپنے تخت پہ ناز کرتا ہے تو سن. تو امام نے کہا العرش سریر، توجہ رہے، بسم اللہ. امام نے کہا العرش سریر، عرش میری کرسی ہے. اگر یہ میرا تخت ہے تو عرش میری کرسی ہے، عرش میرا تخت ہے. العرش سریر، العرش السریر والاحمد الضمیر والاحمد الضمیر وعلی الامیر والحسین وزیر والجبرائیل فقیر. اے امیر شام، اے فرعون شام، تو سن، اگر یہ تیرا تخت ہے تو سن لے. یہ تخت اگر تو کہتا ہے کہ یہ تیرا تخت ہے، سن لے. عرش میرا تخت ہے اور محمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے اور علی میرا امیر ہے. توجہ، محمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے، علی مرتضیٰ میرا امیر ہے اور حسین سید الشہداء میرا وزیر ہے اور جبرائیل جیسے میرے فقیر ہے. واہ 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 جبرائیل میرے در کا فقیر. تو بھائی جس کے جبرائیل جیسے ملائکہ جس کے در کے فقیر ہو، اس کو تو اس کے در میں شک کرنے سے پہلے ذرا ڈوب کے مر لیا کر، کیونکہ اس کے در پہ یا تو در فاطمہ پہ شک کرنے سے پہلے، فاطمہ کے فضائل کو چھپانے سے پہلے، فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کرنے سے پہلے سوچ لیا کر، کیونکہ میرے ساتھ میں امام فرماتے من احبنا وتبرأ من عدونا کون مانا. اگر کوئی شخص ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، بس جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. جن مقامات پر ہم ہوں گے وہاں یہ ہوگا. تو میں ایک شعر پڑھ کے تہمت کو تمام کروں. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. توجہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی کی مودت کیے بغیر. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی کی مودت کیے بغیر، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. اور میں تو کہتا ہوں اے بھوترابی، میں تو کہتا ہوں اے بھوترابی، میں تو یہ کہتا ہوں اے بھوترابی، پانی کی ایک گھونٹ بھی پینا حرام ہے دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر. دشمن زہرا پہ لعنت کرنے سے نہ ڈرو، کیونکہ میرے چھٹے امام اور آپ میرے چھٹے امام علی کے چھٹے بیٹے جس کو جعفر صادق کہتی ہے، کائنات میں بھی چھٹے صادق، کائنات میں بھی صادق، دشمنوں میں بھی صادق. یعنی جس نے دشمنوں کو بھی منوایا، ایک نے کافروں سے منوایا کہ میں صادق ہوں، ایک نے منافقوں سے منوایا کہ میں صادق ہوں. جس نے کافروں سے منوایا کہ میں صادق ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جس نے منافقوں سے منوایا کہ میں صادق ہوں اسے جعفر صادق کہتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کائنات کے دو بڑے صادق ہیں. تو امام صادق نے فرمایا، حدیث بیان کرنے سے مذہب کے تمام امام نے فرمایا کہ جب بھی تم صبح اٹھا کرو، اب توجہ رہے، جاگو، سونے کی ضرورت نہیں، جاگو. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھے اور میرے دادی کے دشمنوں پہ لعنت کرے، سیدہ فاطمہ، اگر میری دادی کے دشمنوں پہ کوئی، میرے دادی کے دشمنوں پہ یعنی میرے دادی کے دشمن حرامیوں پہ اگر کوئی لعنت کرے تو یہ دائیں طرف والا فرشتہ اس کے نیکیاں لکھنے میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اس کی نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ اس کے گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے. صدقہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چادر کے صدقے خدا بند متعال سے دعا ہے تمام عالم اسلام کی شیعہ حیدر کرار، بوالی اور حیدر کرار، وصوفی اور حیدر کرار، بہلالی اور حیدر کرار، جہاں جہاں کرتے رہتے خدا بند متعال کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. اور خدا بند متعال سے دعا ہے جن بانیان نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، خدا بند متعال ان کے اور ان کی روزی رزق میں برکت عنایت فرمائے، اور اس ماہ مبارکہ کے صدقے خدا بند متعال ان کی روزی رزق میں برکت عنایت فرمائے، اور ان کے مرحومین کو اعلیٰ الدین میں جگہ عنایت فرمائے. اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے کہ خدا بند متعال اپنے
ولی اللہ العظم ولی اللہ البرحق امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم گنہگاروں کو اور ہم حلالیوں کو اور ہم موالیوں کو امام کی ایوان انصار میں شمار فرمائے اور ہمیں امام کی مددگاروں میں شمار فرمائے. وما علینا الا البلاغ.